على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز حاضرین مجلس، یہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر کہ آج ہم نے رمضان المقدس شب قدر میں قرآن مجید فرقان حمید سننے کی سعادت حاصل کی. یہ محض اللہ تبارک و تعالی کا کرم اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی مہربانی. ورنہ آپ غور سے دیکھیں، ہر سال ہم آپ کی توجہ اس طرح مبذول کراتے ہیں. ہم کس قدر خوش قسمت ہیں کہ آپ اپنے گرد و نواح میں، عزیز اقارب میں، رشتہ داروں میں دیکھیے کتنے لوگ تھے گزشتہ عید میں ہمارے ساتھ تھے لیکن آج ہم سے بچھڑ گئے اور انتقال کر گئے. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سال زندگی عطا فرمائی اور ہم نے رمضان کے روزے بھی رکھے، سحر و افطار اور تراویح سے بھی ہم فارغ ہوئے، یعنی ختم قرآن سے. یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت ہے، مہربانی. یہ شبد جس کو شب قدر کہتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی فضیلت بے انتہا بیان کی ہے. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے میرے حبیب تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی ضرور جانتے ہو تم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ شب 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. ایک فضیلت و رمضان میں بظاہر اس کی یہ، اور قرآن مجید فرقان حمید کا نزول بھی رمضان ہی میں ہوا. ارشاد باری تعالی ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا. حضرت سلمان فارسی کی طویل حدیث جس پر ہم نے پہلے جمعے تقریر کی، جس کو سلمان فارسی سے اتنی طویل حدیث نقل کی جس میں سارے رمضان کی فضیلت، جس کو محدث ابن خزیمان اپنی صحیح میں نقل کیا، اس سے بھی یہ بات پتہ لگتی ہے کہ آنے والا مہینہ بڑا عظیم ہے اور اس میں ایک شب ہے جو 1000 مہینوں سے افضل. یہ وہ اشارے ہیں
جو اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ شب قدر رمضان ہی میں. ایک موقع پہ حضور علیہ السلام شب قدر بتانے کے لیے نکلے باہر کہ وہ شب کون سی ہے. آپ کے بتانے سے پہلے باہر کچھ لوگ ہنگامہ آرائی میں مبتلا تھے، آپس میں لڑائی جھگڑا تیز تراری سے گفتگو کر رہے تھے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تو اس لیے باہر آیا کہ تمہیں بتاؤں کہ شب قدر کیا ہے، مگر تمہارے اس جھگڑے اور پنچایت کو دیکھ کر اللہ نے اس کی تعین اٹھا لی. اور ایک جگہ فرمایا مجھے شب قدر دکھائی گئی میں بھول گیا، نہیں فرما مجھے شب قدر دکھائی گئی اور پھر بھلا دی گئی. تو بتانا بھی اللہ کی طرف ہی سے تھا اور بھلانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی سے تھا. جیسا کہ قرآن میں ایک جگہ نص ہے سنقرئک فلا تنسا، میرے حبیب میں تجھے ایسا پڑھاؤں گا تو کبھی نہیں بھولے گا، الا ماشاء اللہ، بھولے گا بھی جب تیرا رب چاہے گا. تو اس کی تعین دکھائی گئی پھر اس کے بعد اٹھا لی گئی. اور ایک اس میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ حکمت، اگر یہ بتا دیا جاتا کہ شب قدر فلاں شب ہے تو ہماری کاہلی، ہماری سستی، ہماری بے روی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے، ملاحظہ فرما رہے ہیں. کوئی عجب نہیں کہ سال بھر ہم آرام سے بیٹھتے اور خالی ایک ہی دن عبادت کر لیتے. یہی ہوتا جیسے کہ میں ابھی بتاؤں، بات تو آپ کو بہت بری لگے گی، جمعے میں بھی ہم نے بتایا جمعے میں کتنے لوگ ہیں جو 2 رکعتیں پاتے، کوئی اتحیات میں آتا، کوئی 1 رکعت گزرنے کے بعد آتا. کبھی کبھی تو لوگ اپنے گھر سے آتے ہیں مسجد، پاسینے چڑھاتے ہوئے آتے ہیں، استنجا بھی یہیں کریں گے، وضو بھی یہیں کریں گے، لگانا چلا کے جمعہ نکل گیا. خود یہاں بیٹھ کر دیکھ لیں افطاری میں لوگ ڈٹ کر افطاری کرتے ہیں، پھر آستین چڑھا کر پھر وضو کرتے ہیں تاکہ دونوں رکعتیں چلی جائیں. کہ اللہ نے اتنا عقل و فہم بھی نہیں عطا کیا کہ بھائی افطاری میں کم سے کم وضو وغیرہ کر کے آدمی افطاری کرے اور افطاری کے بعد مغرب کی 3 رکعتیں پالیں. یہ تو ہمارا حال ہے سستی اور کاہلی کا. تو یہ تو حضور جانتے تھے، اگر بتا دیتے کہ یہ شب قدر ہے تو کوئی عجب نہیں، سال بھر ہم بیٹھے رہے. تو اس لیے اس کی تعین اٹھا لی گئی. بعض علماء اور مشائخ نے اپنے تجربات بیان کیے، کبھی ہم نے اس کو شعبان میں دیکھا، کبھی ہم نے اس کو رجب میں دیکھا، کبھی شوال میں دیکھا، ایسے قرائن بھی ہمیں ملتے. بعض علماء مشائخ نے اپنے مشاہدات بیان کی کہ شب قدر کی ایک علامت یہ ہے کہ موسم اس کا معتدل رہتا، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی. بعض مشائخ نے اس کی علامت یہ بیان کی کہ اس رات کتے نہیں بھونکتے. بعض مشائخ نے اس کی علامت یہ بیان کی کہ اس رات کوئی ستارہ نہیں ٹوٹتا. یہ علماء اور مشائخ کے اپنے اپنے مشاہدات. مگر ایک قول اس میں یہ ہے کہ آپ نے شب قدر پالی تو یہ فرمایا کہ یہ 1000 مہینے سے افضل ہے، اور یہ بھی نہ فرمایا کہ کتنی افضل ہے. اللہ تعالیٰ تو بے حساب دیتا، ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا، بلکہ ایک جگہ تو فرمایا 10 سے لے کر کے 700 گنا، جس کی مثال دی گئی کہ ایک دانہ بویا جائے 7 سنابلا، اس ایک دانے میں سے 7 بالیں نکلیں، 7 ٹہنیاں نکلیں، اور ہر ٹہنی میں 100 دانے لگے، تو ایک دانے کا عوض 700 ہوا. اور اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اور زیادہ اس کا حساب بڑھا دے، بے حساب عطا فرما دے. تو 1000 مہینے سے کتنا افضل یہ بھی نہیں بتایا گیا کتنا افضل. تو اب اس کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے یا رمضان میں تلاش کیا جائے. ایک قول اگر اس کو اپنا لیا جائے تو ہر آدمی شب قدر پالے گا، بلکہ ہر سال پائے گا، ہر سال پائے گا. میں کہتا ہوں بہت خوش نصیب ہے وہ شخص کے جس نے 10 شب قدر پالی.
یا ایک شب قدر بھی پالی تو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل. تو وہ طریقہ کیا ہے کہ علماء فرماتے ہیں عشاء کی نماز باجماعت لازم کر لے اور فجر کی نماز بھی باجماعت لازم کر لے. ویسے تو 5 وقتہ نماز ہمیں جماعت سے پڑھنی چاہیے، کوئی عوارض، کوئی بیماری یا دور کا معاملہ نہ ہو، جان کا خطرہ نہ ہو، ایسے موقع پر 5 نمازیں باجماعت پڑھنی چاہیے. ہمارے امام کا قول ہے کہ قرآن سے نفس ورکعوا مع الراکعین، تو تقاضا یہ ہے کہ باجماعت نماز کوئی عوارض نہ ہو تو باجماعت نماز واجب ہے. جو جان کر جماعت سے نہ پڑھے وہ ترک واجب کا گناہگار ہوگا. 5 پڑھے. لیکن کوئی شخص اگر رات کی نماز باجماعت پڑھ لے تو فرمایا اس نے آدھی رات کی عبادت کر لی، اور اسی دن کی فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے اس نے پوری رات کی عبادت کر لی. یہ 2 نمازیں اپنے اوپر لازم کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر سال شب قدر آپ کو مل جائے گی. یہ ایک بات. اب آئیے اس کے شان نزول کی طرف کہ اس کی ضرورت پڑی کیسے. بعض اکابر علماء نے جیسے امام جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں اور دیگر مقامات پر مفسرین نے فرمایا کیونکہ جب مختلف واقعات ہوتے ہیں اور کسی آیت کا نزول ہوتا ہے تو کوئی عالم دین کسی واقعے پہ حمل کرتا ہے، کوئی عالم دین کسی واقعے پر حمل کرتا ہے، تو اس میں سب ملا کر کے یہ بات سامنے آئی کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرما رہے، حضرت یوشع کا ذکر فرما رہے، پچھلی امتیں بنی اسرائیل کے لوگوں کا ذکر فرما رہے. وہ ذکر کیا تھا کہ اس امت میں لوگ ایک ایک 1000 مہینے جہاد کرتے، ایک ایک 1000 مہینے وہ عبادت میں گزارتے، اطاعت میں گزارتے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ تذکرہ کیا تو ایک فطری بات ہے کہ جن کی عمریں کم ہیں وہ تو اس فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے. بھئی ہم کئی سال جہاد کریں، کئی سال نمازیں پڑھیں. حدیث شریف میں ایک اوسط بتایا گیا کہ میری امت کی عمریں تقریباً 70 سال ہوں گی. آج کل تو آپ جانتے ہیں ہر چیز خالص ملتی ہے کھانے کے لیے، یہاں تک کہ دھواں بھی بالکل خالص ملتا ہے، تو 55 60 62 میں آدمی کی چھٹی ہو جاتی. لیکن ایک اوسط بتایا کہ 70 سال ہوگی، بعضوں کی 70 سال سے زائد بھی ہو سکتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں تقریباً اتنی ہوں. وہ تو 1000 سال جہاد نہیں کر سکتے، 1000 مہینے جہاد نہیں کر سکتے، 1000 مہینے عبادت نہیں کر سکتے. تو حضور علیہ السلام کو اس معاملے سے کچھ غم پہنچا کہ میری امت تو محروم رہ گئی، دوسری امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک حدیث کہ حضور علیہ السلام جب بھی کوئی اپنی خواہش دل میں پیدا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حضور کی خواہش کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے. مسجد قبلتین کا معاملہ دیکھیے، 17 ماہ حضور علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اور جس مسجد میں قبلے کی تحویل ہوئی اس مسجد کو ذو قبلتین کہتے ہیں، اور عام طریقے سے مسجد قبلتین اس کو کہا جاتا. حضور 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، بالکل اس طریقے سے سمجھ لیں آپ، بالکل اپوزٹ یہ قبلہ ہے اور بالکل اس طرف نماز پڑھا رہے ہیں. دل میں خیال آیا، خواہش ظاہر ہوئی کہ میرا قبلہ ابراہیمی بن جائے. لیجیے وہی آ گئی کہ میرے حبیب جیسی خیال آیا تو آسمان کی طرف چہرہ بار بار اٹھا کر دیکھنے لگے. رب کریم نے فرمایا حبیب ہم نے بار بار تمہارے چہرے کو آسمان کی جانب اٹھتا ہوا دیکھا، اب لو اب حکم فرما رہے. وہ حکم بھی کیا ہے؟ اللہ کے حبیب کے لیے فرما فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے حبیب اپنا چہرہ ادھر کر لو جدھر تم راضی ہو. حضور نے اپنا چہرہ کعبہ ابراہیمی کی طرف کر لیا. اب قیامت تک کے لیے ابراہیمی قبلہ جو ہے وہ امت کے لیے ہو گیا.
تو اللہ تعالیٰ حضور کی خواہش کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا، جیسے حضرت ام المومنین کا قول۔ اب جب یہ بات ہوئی کہ 1000 مہینے وہ جہاد کرتے رہے، 1000 مہینے نماز پڑھتے رہے، تو میری امت کا کیا حال ہوگا؟ تو رب کریم نے جبریل امین کو اس آیت کو دے کر کے بھیجا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ شب 1000 مہینے سے بھی افضل ہے۔ لیجیے صاحب، اگر آپ نے عمر میں 10 شبیں بھی پالیں تو تھی کوئی امت عمل کے معاملے میں حساب کے اعتبار سے آپ سے آگے نہیں جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس فرما کہ خالی یہی نہیں کہ سوا اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو وہ روح فیہا بھی آیا ایک جگہ، فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ اور روحوں سے مراد کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ جب فرشتوں نے کہا تھا تو آدمی کو پیدا مت کر، یہ قتل و غارت کرے گا، ہنگامہ کرے گا، نافرمانی کرے گا، معاذ اللہ۔ ان کا ذہن آدم علیہ السلام کی طرف نہیں، ان کا ذہن تو ہم لوگوں کی طرف تھا جو قتل و غارت آپ دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے، کہ تو اس طرح کرے۔ اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں نا تم نہیں جانتے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ امت محمدی ساری دنیا میں کھڑے ہو کر تراویاں پڑھتی ہیں، شب قدر مناتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ آؤ، تم نے کہا تھا نا کہ یہ میرے بندے نافرما قتل و غارت کریں گے، اب دیکھو کہ یہ سارے بندے میرے سجدہ ریز ہیں یا نہیں۔ دیکھو دنیا میں جا کر میرے ان بندوں کو جو میں نے تم سے کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے آتے، وہ روحوں سے مراد ایک قول یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے دنیا میں آتے امت محمدی کے اعمال کو دیکھ، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام دیکھنے کے لیے آتے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں جو رات میں قیام کرنے والے لوگ ہیں، جیسے حضرت انس ابن مالک کی روایت بخاری شریف میں کہ جو اللہ کے واسطے خلوص نیت اور عبادت کے لیے شب قدر میں قیام کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا، پچھلے گناہ معاف کر دیتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی دیکھنے کے لیے آتے ہیں، حضرت جبریل بھی دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور جو رات میں قیام کرنے والا آدمی ہے جو عبادت کر رہا ہو تو جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، ہر نمازی سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اب آدمی کا بدن ہے کثیف، جبریل علیہ السلام کا بدن ہے لطیف، وہ نورانی مخلوق ہے۔ یہ مسجد ہے، میاں 1200 آدمی آئیں گے، لیکن فرشتے اگر آئیں تو 20 لاکھ فرشتے بھی یہاں آ جائیں، کوئی حرج نہیں کہ ان کا بدن جو ہے وہ لطیف، ہمارا بدن کثیف۔ تو جب لطیف بدن کثیف بدن سے مصافحہ کرے گا تو آپ کو تو محسوس بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا بدن لطیف اور ہمارا کثیف، جیسے ہماری ہڈی ہاتھ ہے یہ اس طرح ان کا بدن تو نہیں۔ تو آپ سے مصافحہ کرے تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ مصافحہ کیا جبریل امین؟ اس کی علامت علماء اور مشائخ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب آدمی کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرے یا بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہو، درود پڑھ رہا، تو آپ محسوس کریں گے کہ رات میں خلوص نیت کے ساتھ جاگ کر آپ جب عبادت کریں، ایک چند سیکنڈ کی گھڑی آتی کہ جس میں آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، خوف خدا طاری ہو جاتا، یا آنسو بہہ نکلتے ہیں، ایک خشیت کی صورت اس میں پیدا ہو جاتی۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ علامت ہے اس کی کہ جبریل علیہ السلام نے اس سے مصافحہ کیا۔ کتنی بڑی رحمت! اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، یہ جیسا کہ ہم نے جمعے میں کہا، ایک وقت ہے جمعے میں دعا قبول ہونے کا۔ ایک قول یہ ہے کہ جس میں 40 اقوال نقل کیا اعلی حضرت نے کہ امام جب خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے، سلام پھیرنے تک وہ ساتھ کہ جس میں اللہ تعالی سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول کرتا، لیکن اس میں آپ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگیں،
خطبے میں، بلکہ خطبے کی اذان میں بھی اب ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، دل ہی میں دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ اور ایک قول یہ ہے، اس میں بھی 40 سے زیادہ اقوال امام اہل سنت نقل کی، اور وہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد مغرب تک کا وقت ہے، اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے، جو دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس میں یوں تطبیق قائم کی کہ دیکھیے بعض اقوال تو جمعے کے ہیں اور بعض اقوال جو ہیں وہ عصر اور مغرب کے ہیں، لہذا دونوں وقتوں میں دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اگر جمعے کا وقت ہو تو بھی ہماری دعا برابر ہوگی، عصر کے بعد کا وقت ہو تب بھی ہماری دعا جو ہے وہ برابر ہوگی، مگر شب قدر کا وقت سورج غروب ہونے سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ رحمت اور نعمت کی رات یہ کب تک ہوتی ہے؟ فرما سلامون ہی حتی مطلع الفجر، مغرب سے سورج غروب ہونے پر جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، اس شب کی برکتیں اس وقت تک جاری رہتی۔ تو یہ شب اتنی برکت والی ہے، میں دوبارہ کہوں گا کہ اللہ کی مہربانی، اس کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، اور دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد بھی ہمیں یہ شبیں عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی مغفرت کا سامان کریں، اپنے والدین کے مغفرت کا سامان کریں اور اپنی نجات کا سامان کریں۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ عادت اگر ہماری 12 مہینے بن جائے، سبحان اللہ، 12 مہینے یہی سما ہو تو کیا بات ہے اور کیا رونق ہوگی مسلمانوں میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔